من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المقاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مقصور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمال بلاء الآخرة وجليل وقوع المقاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض. امام علی کیا سمجھا رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں اقرا اور مناجات میں متوجہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرا اللہ تیرے غضب اور تیرے انتقام کی وجہ سے جو میں نے جرم اور گناہ کر کر کے اپنے لیے عذاب تیار کیا ہے، میرا اللہ وہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے نہ اسے 7 آسمان برداشت کر سکتے ہیں، نہ اسے زمین برداشت کر سکتی ہے. یا سیدی فکیف لی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. اے میرا اللہ میں تیرا عاجز و ناتواں بندہ، میرا اللہ جب آسمانوں میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، جب زمینوں میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، اے میرا سردار پھر میرا ضعیف بدن، یہ میرا ذلیل و حقیر بدن، میں مسکین بندہ تیرے اس طاقتور میرا اللہ اس بھاری عذاب کو کیسے برداشت کروں گا. امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں لوگوں انسان اپنے جرائم کی وجہ سے جو گناہ کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، جہنم میں کھولتا ہوا جو پانی پلایا جائے گا، اگر اس کا ایک قطرہ اللہ زمین پہ پھینک دے، وہ جہنم کے گرم پانی کا ایک قطرہ زمین کی خاک کو جلا دے. اے میرا اللہ تیرا اتنا سخت عذاب جب تیرے زمین و آسمان برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے کریم مہربان اللہ میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ اے مہربان اللہ یہ رحمت و بخشش کا مہینہ، میرا اللہ تیری رحمت تیرے دروازے پہ لے کر آئی ہے، میرا اللہ ہماری آنکھیں خطا کار ہے، ہماری زبان خطا کار ہے، ہم کس سے آغاز کرے؟ زبان سے کرے، زبان بھی معصیت کار ہے،
आगे भी खताकार, हाथ भी गुनाहगार, लेकिन तेरा हुक्म उदऊनी अस्तजिब लकुम। और मेरा बंदा तेरे जाओ दामन में जितने बड़े गुनाह हैं, तू मेरी बारगाह में आके दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐ मेरा अल्लाह, तेरी रहमत तेरे दरवाजे पे लाई है। या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्यिल अमूरे इलैका अश्को वलिमा मिनहा अर्जो व अबकी लिअलीमिल अज़ाब व शिद्दत अम्ल तूलिल बलाए व मुद्दत वलइन सय्यरतनी लिल अक़ूबात मअ आदाइक व जमअत बैनी व बैन अहलि बलाइक व फर्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक फहबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी। सब मिलके गए या इलाही व सय्यदी व रब्बी या व मौलाया व रब्बी। सबरतु अला अज़ाबिका फ़कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक वहब्नी सबरतु अला हर्रि नौरिक फ़कैफ़ अस्बिरु अनिन नज़र इला करामतिक। ऐ मेरा अल्लाह, अगर मैंने तेरे अज़ाब पे सब्र किया तो तुझसे दूरी और जुदाई पे कैसे सब्र करूँगा। ऐ मेरा अल्लाह, तू रहम करने वाला। ऐ मेरा अल्लाह, अगर मैं तेरी जहन्नम की आग की गर्मी पे अगर मैंने सब्र कर लिया, लेकिन तेरी अज़मत व करामत पे मैं कैसे सब्र करूँगा। अम कैफ़ अस्कुनु फिन्नार व रजाई अफ़मुक फ़बिइज़्ज़तिका या सय्यदी व मौलाया उक़्सिमु सअदिका लइन तरक्तनी नातिका लअज़िज्जन्न इलैका बैन अहलिहा ज़जीजल आमिलीन वला सुरखन्न इलैका सुराखल मुस्तसरिक़ीन वला अब्कियन्न इलैका बुकाअल फ़ाक़िदीन वला उनादियन्नका ऐन कुन्त या वलिय्यल मुअमिनीन या गायत आमालिल आरिफ़ीन या गयासल मुस्तगीस। बुलंद आवाज़ या गयासल मुस्तगीसीन या गयासल मुस्तगीसीन या गयासल मुस्तगीसीन या हबीब क़ुलूब सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन अफ़तुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मअु फ़ीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजना फ़ीहा बिमुखालिफ़तिक व ज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमअसियतिक व हुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिक व जरीरतिक व यज़िज्जु इलैका ज़जीजा मुअम्मिलिन लिरहमतिक
وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ وَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ أَمْ كَيْفَ تُعْلِنُ النَّارَ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضعفَهُ۔ اے میرا اللہ تو آواز سن رہا ہوگا، اے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا بندہ کہاں ہے، وہاں کتنی تکلیفوں میں گرا ہوا ہے، ہائے کتنے زنجیروں میں، کتنی مصیبتوں میں جکڑا ہے۔ اے عزیزو، اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان محشر میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں، چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں وہ علامتیں کیا ہوں گی؟ انسان دنیا میں جن حالات میں غرق ہوگا وہ حالات اس کے بدن سے پیوستہ ہوں گے۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب کی بوتلیں، شراب کے برتن ہاتھوں میں چپکے ہوئے ہوں گے، جو تاش کھیلنے والے ہیں وہ حرام کے آلات ہاتھوں سے چپکے ہوں گے۔ اگر ہاتھوں میں حرام جو انجام دینے والے کام انجام دیے وہ ساری چیزیں بول بول کے گواہیاں دیں گی۔ اللہ قرآن میں اس آیت میں فرماتا ہے فقط یہ اپنے چہروں سے نہیں پہچانے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کو ان کے سروں کے بالوں سے پکڑیں گے یا ان کے پاؤں سے پکڑ کے میدان محشر میں گھسیٹیں گے۔ اے اللہ میدان محشر کے اس مصیبت کی گھڑی میں امان رکھنا۔ اے عزیزو ذرا فکر کرے قرآن کی آیت کیا سمجھا رہی ہے، قرآن یہ سمجھا رہے اے عزیز، اے جوان، اے گناہ کی لذت میں اپنی زندگی برباد کرنے والا، اگر اس محفل میں تیرا باپ آ جائے، تیرا بھائی آ جائے، اگر وہ تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کر تجھے گھسیٹے، اگر تیرا بھائی تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کر، تیرے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے، تو اپنے باپ سے بھی راضی نہ ہوگا اور تو اپنے بھائی سے بھی راضی نہ ہوگا۔ اور میرے باپ میرے بھائی نے مجھے اللہ کے گھر میں رسوا کر دیا اور مجھے مومنین کے درمیان مجھے گھسیٹا اور میری عزت کو تار تار کر دیا، اور میرا دوست جوان اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے، اور دنیا میں 4 لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچانے والا، اور جب میدان معاشر میں تیری بدعمالیوں کی وجہ سے
अजाब के फरिश्ते तेरे बालों से पकड़ेंगे, तेरे पाँव से पकड़ेंगे, और जब तुझे घसीटेंगे ये मंजर अंबिया देखेंगे, और ये मंजर आइम्मा खुदा देखेंगे, और ये मंजर तमाम उम्मतें देखेंगी। बड़ी रुसवाई का आलम है। अल्लाह खबरदार कर रहे ओ जवान, ओ अपने गुनाहों में जिंदगी को तबाह करने वाला, और दुनिया की आबरू इज्जत को समझने वाला, ऐसा काम न कर मैदान माशर में रुसवा हो जाए। है वहां जब मुजरिम बन के घसीटे जाएंगे कितनी जिल्लत होगी। ऐ करीम अल्लाह तुझे अपने करम का वास्ता, ऐ मेरा अल्लाह तेरी बारगाह में आए हैं, हमें खाली न लौटा। हम कैफ यज्तमिनु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंत तअलमु ज़अफ़ा, हम कैफ यतक़ल्क़लु बैन अत्बाक़िहा, हम अंत तअलमु सिद्क़ा, हम कैफ तज़जुरुहु ज़बानियतुहा व हुवा युनादीका या रब्बा, हम कैफ यरजू फ़ज़लका फ़ी इत्क़िही मिन्हा फ़तत्रुकुहु फ़ीहा, हैहात मा ज़ालिका ज़न्नु बिक वलल मअरूफ़ु मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिअन लिमा आमलत बिहिल मवाहिदीन मिन बिर्रिका व इहसानिक, फबिल यकीन अक़तअु लौला मा हकमत बिही मिन ताज़ीब जाहिदी व क़ज़यत बिही मिन इख़लाद मुआनिदी, लजअलत अन्नार कुल्लहा बरदन व सलामा वला मा कान लिअहदिन फ़ीहा मक़र्रन वला मुक़ामा, लकिन्नका तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलअहु मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अन्त जल्ल सनाउका, क़ुल्त मुब्तदिअन व ततव्वलत बिल इज़आन मुतक़र्रिमा, अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फ़ासिक़ा ला यस्तमून, इलाही व सय्यदी। सब इलाही व सय्यदी इलाही व सय्यदी फ़अस्अलुका बिल क़ुद्रतिल्लती क़द्दरतहा व बिल क़ज़िय्यतिल्लती हतमतहा व हकमतहा व ग़लबत मन अलैहि अजरैतहा, अन्ता बली फ़ी हाज़िहिल लैला व फ़ी हाज़िहिस सआ, कुल्ल जुर्मिन अजरमतो व कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतो व कुल्ल कबीहिन असररतो व कुल्ल जहलिन अमिलतो क़तमतहु औ अअलनतो अख़फ़ैतहु औ अज़हरतो व कुल्ल सय्यअतिन अमरत बिइस्बातिहा अल-किराम अल-कातिबीन अल्लज़ीन वक्कलतहुम बिहिफ़्ज़ि मा यकूनु मिन्नी व जअलतहुम शहूदन अलैया मअ जवारिही व कुन्त अन्ता अर्रक़ीब अलैया मिन वराइहिम व शाहिदन लिमा ख़फ़िय अन्हुम
وبرحمتك أكفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي ربي يا رب ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أعمالي يا ربي يا ربي يا ربي اے میرا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے عزیزو ماہ رمضان کی عظیم راتیں ہیں اے عزیزو گرمیوں کے روزے آپ بھی رکھ رہے ہیں مولا علی کو بڑا پسند تھا گرمیوں کے روزے اے عزیزو اللہ نے آپ پہ فرض کیے آپ نے روزہ رکھا لیکن میں قربان جاؤں کربلا میں اور زارا کے لال بے مہینہ وہ ہے روزے فرض نہیں ہے اور کربلا میں حالت یہ ہے کہ کربلا میں ششمائے کا 3 دن کا روزہ اے عزیزو آپ جب گرمی میں روزے سے تھے آپ افطاری کے لیے اہتمام کر رہے ہیں آپ گھر میں شربت مختلف چیزیں بنا رہے ہیں لیکن قربان جاؤ کربلا میں حسین کا ششمہ علی اصغر اور 3 دن کا پیاسا
کے سینے میں دی دودھ خشک ہو گیا. اے کربلا میں فرات جاری ہے, حیوان پانی پی رہے ہیں. اگر پانی نہیں پیئیں گے پانی نہ ملے گا. ایسا کیے کوثر کلال حسین, اور جس کے بابا سے امت نے آب کوثر سے سیراب ہونا ہے. اے امت یہ کیسی مسلمان ہے. حسین نے اصغر کے ہاتھوں پہ اٹھایا, اشکیاں کے سامنے لے کر آئے. اے اشکیاء ان لم ترحمونی فارحموا علی ذا الطفل الرضیع. اے اشکیاء میرے نانا کے کلمہ گو, اگر تمہیں حسین کے اوپر کوئی رحم نہیں آ رہا اور میرا ششما علی اصغر اس کا کیا جرم ہے, اور یہ شیر خار ہے, اس کے حال پہ رحم کرو. اے عزیزو, صاحب سعادت و دارین قبلہ نجفی صاحب نقل کرتے ہیں, مولا حسین نے جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا, چاہا کہ اصغر کو بوسہ دے, ابھی بوسے کے لیے جھکنا چاہ رہے ہیں, یہ ادھر سے حرملا کا تیر آیا. زوبیا من الورید الى الورید, زوبیا من الاذن الى الاذن. تین طرح کی روایتیں نقل ہوئی ہے. ہے حضرت علی اصغر کا گلا ذبح کر دیا. ہے من الورید الى الورید, من الاذن الى الاذن, ہے کان سے کان تک. علماء فرماتے ہیں تینوں روایتوں کو جمع کریں, اصغر کا گلا بھی ذبح ہوا اور دائیں طرف کی رگوں سے بائیں طرف کی رگیں بھی کٹی, اور ایک کان سے دوسرے کان کی طرف شہزادہ چھلنی بھی ہوا. کہتے ہیں حرملا کا تیر عام تیر نہ تھا, یہ وہ اونٹ تیر ہے جو اونٹ کو گرایا جاتا ہے, اور یہ تیر وہ تیر ہے جس سے میدان جنگ میں گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے. یہ تیر اتنا بھاری تیر ہے, اور جب اصغر کے گلے میں لگا اور جب دائیں طرف کی رگوں میں پیوست ہوا, کان سے لے کر رگوں حلا کو ذبح کرتے گیا. روایت کہتی ہے علماء مقتل نقل کرتے ہیں, اور تیر اتنا بھاری تھا اگر زارا گلال اپنے ہاتھوں پہ نہ تھامتا اور جا جا تیر جاتا رباب کی گود کا پھول. ارباب کی گود کا پھول بھی جاتا. اجرکم علی اللہ. اے روزے دارو, عاشور کا دن ہے, اے حسین بھی پیاسا, اصغر بھی پیاسے. اے عزیز و جوانو, آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے, اگر وہ کہتا ہے بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ تسلی دیتے ہیں میرا لال صبر کر, تھوڑی دیر بعد روزہ کھلنے والا ہے.
اے کربلا میں 3 دن سے پانی بند ہے، اور کوئی بی بی یہ یقین سے نہیں کہہ رہی میرا اللہ صبر کر پانی مل جائے گا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے امام حسین نے حضرت علی اصغر کا خون مبارک 2 قسم کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے وہ خون آسمان کی طرف پھینکا، ایک روایت اصغر کا خون حسین نے لیا، اپنے ریشے مبارک کو خطاب کیا، اور میں اپنے نانے سے ملاقات کروں گا، اپنی داڑھی کا خطاب دکھاؤں گا نانا، اور میری داڑھی اکبر کے خون سے خطاب ہوئی ہے نانا، میری داڑھی اصغر کے خون سے خطاب ہوئی ہے نانا، میری داڑھی اے عباس علمدار کے خون سے خطاب ہوئی ہے، اے کتنے جوانوں کے خون سے حسین کی داڑھی خطاب ہوئی ہے۔ اے عزیز و روایت کہتی ہے امام حسین نے اصغر کو اٹھایا، اے حضرت علی اصغر ہاتھوں پہ، اے عزیز و عزادارو بڑا دردناک جملہ ہے، کربلا میں جو شہید ہوا ہے حضرت علی اکبر شہید ہوئے لیکن مولا سرانے نہ تھے، حضرت قاسم شہید ہوئے مولا سرانے نہ تھے، حضرت عباس پہ وار ہو رہے حضرت مولا حسین سرانے نہیں ہے، لیکن کربلا میں اصغر ایسا شہید ہے حسین کے ہاتھوں میں اصغر نے جان دی، حسین نے اصغر کے لاشے پہ اپنی رضا ڈالی، خیمہ کی طرف لے کر آئے، ننھی سکینہ دوڑ کر آئی، سنو گے عزادارو، بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے یا ابتا اسقیت اخی الماء، بابا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا لائے، اے حسین کیا جواب دے، یا ردا کے نیچے سے اصغر کا لاشا نکالا، فرمایا بنیا کہ اخا انہو مذبوح بسہم آدھا، اور میری شہزادی میں تیرے بھیا کو پانی نہ پلا سکا، لیکن حرملا کا تیر شعبہ تیر زہر لو، یا رب قوّ على خدمتك وجوانه، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوانك مع المؤمنين، اللهم ومن أرادني بسوء وأرده، ومن قادني فقده، اللهم ومن أرادني
اللهم من عرضني بسوء ومن قادني فكيده. کتنی عظیم دعا کا جملہ ہے. اس لیے علماء کی سفارش ہے جس کے دشمن ہوں حاسدین ہوں اس کو کچھ نہیں کرنی چاہیے، یہی دعا کا جملہ ورد کرنا چاہیے. وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ وَنَصِيبًا مَنْزِلَةً نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْنِي بِجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفِظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَمُنَّ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي وَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا. یا سریع الرضا. بلند آواز. یا سریع الرضا یا سریع یا سریع یا سریع یا سریع الرضا یا سریع. اے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، میرا اللہ ماہ رمضان کی آخری رات ہے. میرا اللہ تیری بارگاہ میں خالی یاد آئے ہے. مہربان اللہ، میرا اللہ اگر کوئی مومن کسی کے دروازے پہ جائے خالی لوٹا دے. میرا اللہ تجھے یہ پسند نہیں ہے، اور اگر تیرے مہینے میں تیری بارگاہ میں ہم آئے اے بادشاہوں کے بادشاہ، میرے چوتھے امام ضعیف سجادیہ میں فرماتے ہیں اے بادشاہوں کے بادشاہ، اس رات کی گھڑی میں دنیاوی بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں. میرا اللہ تیرا دروازہ ساری رات گناہگاروں کے لیے کھلا ہے کوئی توبہ مانگنے والا ہے کوئی میری بارگاہ میں آنے والا. امام رضا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا زمانہ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، 40 سال اللہ کی عبادت کی، سجدے کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، روتا رہا. 40 سال بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرا اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے، میری عبادت کا کیا اجر ہے، میری عبادت کا کیا مقام ہے. یا آواز خدا آئی اے بندے
تیری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تو اپنی عبادتوں پہ ناز کر رہا ہے، اپنے سجدوں پہ فخر کر رہا ہے، تو نے لاکھ سجدے کیے لیکن میری بارگاہ میں فخر پسند نہیں ہے، مجھے عاجزی پسند ہے۔ روایت کہتی ہے اس عابد نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، اللہ نے قربانی کو بھی رد کر دیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس نے عبادت پہ فخر کیا ہے۔ جب اس کی قربانی رد ہوئی سجدے میں گر پڑا، آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتا ہے یا من لہ الدنیا والآخرہ، اور میرا اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، اور میرا اللہ میرے اوپر وائے ہے، میں نے اپنی عبادتوں پہ ناز کیا، میں نے اپنی عبادتوں پہ فخر کیا، میں ذلیل ہو گیا، اور میرا اللہ میں تیرا گناہگار ہوں، میرا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ یا خدا کی طرف سے آواز آئی یا عبدی ان اعترافک علی ذنبک احب الی من طاعتک، اور میرے بندے تیرا اپنی غلطیوں پہ اعتراف کرنا تیرے سجدوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اللہ تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں، میرا اللہ ہمیں اپنے روزوں پہ فخر نہیں ہے، میرا اللہ ہماری نمازوں پہ ہمیں فخر نہیں ہے، اور میرا اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول کر لے، میرا اللہ اپنی خوشنودی اور رضا عطا فرما۔ اے مہربان اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اے مہربان اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عزیزو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو تم جتنے گناہ کرتے ہو اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہو، اس آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، لیکن آپ کی آنکھ کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اے میرا اللہ ہماری یہ روتی آنکھیں، ہمارے یہ بلند ہاتھ اور تیری بارگاہ میں عاجزی انکساری اعتراف کرتے ہیں، اے میرا اللہ تیرے مجرم ہے، خطاکار ہے، گناہگار ہے، اور تجھے تیرے کرم کا واسطہ میرا اللہ ہمارا گناہ جتنا بڑا ہو لیکن تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اے میرا کریم اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ بڑے ہوں لیکن تیری رحمت اور تیرے کرم سے بڑے نہیں ہیں۔ مہربان اللہ اپنے کرم کے صدقے اس رحمتوں والے مہینے میں بابرکت راتوں میں ہمارے گناہ بخش دے۔ یا ذریعہ رضا، یا ذریعہ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، میرا اللہ ہمارے دامن میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ فَاعِلٌ لِمَا تَشَاءُ،
یومن اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اللہ کا اسم دوا ہے اور اس کا ذکر شفا ہے، اسی لیے معصوم اس لیے ملتا ہے اگر کوئی مریض ہو اس کے اوپر 70 مرتبہ پڑھیں البر، اللہ کے اس نام کے صدقے میں شفا مل جائے گی۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی پر سورۃ الحمد کو دم کیا جائے اور اس کو شفا نہ ملے، اس کو کائنات کی کسی چیز میں شفا نہ ملے گی۔ اے میرا اللہ تیرا نام دوا، تیرا ذکر شفا ہے، اپنے ذکر اور نام کے صدقے میرا اللہ جو گناہوں کی بیماریاں ہیں اس سے ہمیں شفا عطا فرما۔ وطاعت غنان ارحم من راس مولہ الرجاء وسلاه البقاء یا سابغ النعام یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالما لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلو۔ میرا اللہ تو ہمارے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، ولا تفعل بی ما انا اہلو، میرا اللہ ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جو گناہ کر کر کے تیرے غضب کا دعوت دے چکے۔ مہربان اللہ، وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے کریم مہربان اللہ، تجھے محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت و طہارت کا صدقہ اس محفل دعائی کمیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ یہ مناجات، یہ دعا ہماری بخشش اور مغفرت کا وسیلہ کرا۔ میرا اللہ ہمارے مرحومین، ہمارے والدین کی بخشش فرماؤ۔ اے مہربان اے کریم اللہ، حاضرین مسجد، حاضرین محفل سب کی حاجات شرعیہ پوری فرماؤ۔ اے مہربان اللہ ہم سب کے گناہوں نے صغیرہ کبیرہ معاف فرماؤ۔ ہمارے مرحومین، ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ، ان سب کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرماؤ۔ ہم سب کو صحت و عافیت، لمبی زندگی نصیب فرماؤ۔ ہم سب کو بدنی اور روحانی بیماریوں سے میرا اللہ شفاء کلی عطا فرماؤ۔ اے کریم مہربان اللہ، جن مومنین مومنات نے التماس سے دعا کی ہے سب کی حاجات شرعیہ پوری فرماؤ۔ اے مہربان اے کریم اللہ، اس دعائے کمیل اور نظر و نیاز کا ثواب تمام مرحومین شہداء اسلام، شہید دلاور حسین، ممتاز حسین صدیقی قبلہ مومن صاحب و زوجہ مرحومہ ممتاز حسین صدیقی و زوجہ مرحومہ، اور مرحوم و مغفور جناب قبلہ ابو الحسن نقوی صاحب، مرحوم جناب خادم حسین صدیقی اور ان کی اہلیہ علی عباس جعفری، اور قبلہ و کعبہ استاد العلماء مرحوم و مغفور علامہ سید غلام علی شاہ آل اللہ مقامہ، اور جو بانیان دعائے کمیل ہیں میرا اللہ، جو منتظمین دعائے کمیل ہیں، جو اس مسجد کے معاونین اور خدمت گزاران ہیں، حاضرین محفل دعائے کمیل ہیں، ان سب کے مرحومین کی روح کو احسان فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ان تمام مرحومین کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ اے مہربان اللہ، آج کی رات میں جہنم سے آزادی نصیب فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، ہماری اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اے مہربان اللہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ میرا اللہ اپنے دین مبین پہ ثابت قدمی نصیب فرماؤ۔ میرا اللہ اعمال صالح سے محبت اور توفیق نصیب فرماؤ، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرماؤ۔ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرماؤ۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرماؤ، امام علیہ السلام کی زیارت کے قابل بناؤ۔
اے کریم مہربان اللہ غیبت امام میں اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی اور تفرقہ بازی سے محفوظ فرما۔ اے مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علماء کرام مراج الزام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما۔ جتنے بزرگان دین علماء کرام مریض ہیں، بالخصوص جناب علامہ تقی شاہ صاحب اور قبلہ محمد حسین نجفی صاحب، میرا اللہ باقی جتنے علماء مریض ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے مہربان اے کریم اللہ ہم سب کو بھی صحت و عافیت لمبی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک جملہ آخر میں، کریم مہربان اللہ جو انتظامیہ بزم دعائے کمیل یا مولا علی علیہ السلام کی نورانی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، میرا اللہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ان کو مزید کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اے کریم مہربان اللہ ان تمام دوستان کو اخلاص کے ساتھ اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آئیے سب مل کر اپنی صحت و سلامتی تمام مومنین مومنات